الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ترین ماں اور بہنوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش کو نازل فرماتے ہیں. فصالت اودیۃ بقدرہا، پھر وادیاں اپنی مقدار کے مطابق اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑتی ہیں. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر وہ جو پانی کا بہاؤ ہوتا ہے وہ خش و خاشاک کو اگا دیتا ہے. ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ. آگے اللہ رب العزت دوسری مثال بیان فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو آگ پر تپایا جاتا ہے کسی سانچے میں ڈھالنے کے لیے تو ان چیزوں میں جھاگ آ جاتا ہے، وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور جو اصل چیز ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ رب العزت حق اور باطل کی مثالوں کو اسی طرح بیان فرماتے ہیں. واما ما ينفع الناس، اور جو چیز نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہرتی ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالوں کو بیان فرماتے ہیں. جو مجھے آج کے دن موضوع بیان کرنا ہے وہ آیت کے آخری حصے سے متعلق ہے، یعنی جو بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں ٹھہرتی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فطرت کا ایک بہت اہم قانون بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے افراد، اقوام، تنظیمیں، ادارے، ان کی ترقی کا راز بیان فرمایا ہے کہ جب تک کوئی بھی قوم یا افراد یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی تنظیم لوگوں کو نفع پہنچاتے رہیں گے، جب تک وہ باقی رہیں گے ان کے وجود کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. اور جب وہ ادارے، وہ تنظیمیں، وہ افراد، وہ قومیں لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں رہیں گے تو ان کا وجود آپ سے آپ مٹنا شروع ہو جائے گا. کوئی نہ مٹائے تب بھی ان کا وجود مٹنا شروع ہو جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہرتی ہے. ہم غور کریں، بہت آسان مضمون ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا مثال کے ذریعے سے کہ ہم گھر میں کسی چیز کو لاتے ہیں، جب وہ چیز نئی ہوتی ہے اس کا بڑا احترام ہوتا ہے، بڑی دل میں اہمیت ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز پرانی ہونے لگتی ہے اور اس کا نفع گھٹنے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم گھر میں اس چیز کو لے کر آئے تھے وہ اس مقصد میں بالکل ناکام ہو جاتی. تب ہماری نظر میں اس چیز کا نام کواڑ بن جاتا ہے کہ یہ کواڑ ہو چکی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ اس چیز کو جس کو بہت احترام سے ہم گھر میں لے کر آئے تھے اور بہت اچھی جگہ پر اس کو رکھا تھا، آج اس کی جو جگہ ہے وہ کواڑ خانہ ہے اور اس کی قیمت بالکل نہ کے برابر، اور انسان اس کو نکالتا ہے اور کواڑ خانے میں کواڑ کی دکان پر جا کر کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر آ جاتا ہے. تو یہ بالکل ایک آسان سی مثال ہے، ایک عام سی مثال ہے کہ انسان کی بھی یہی حیثیت ہے، اقوام کی بھی یہی حیثیت ہے، اداروں تنظیموں کی بھی یہی حیثیت ہے. جب تک وہ جس مقصد کے لیے بنے ہیں لوگوں کو نفع پہنچاتے رہیں گے، جب تک ان کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں. چاہے کتنی بھی چالیں چلی جائیں، چاہے کتنے بھی سازشیں رچی جائیں، اگر کوئی انسان نفع پہنچا رہا ہے لوگوں کو پھر اس کے وجود کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. کسی کے مشن کو اگر وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہے کوئی خطرہ نہیں ہے.
ہاں جب وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے قومیں ہوں، چاہے تنظیمیں ہوں، چاہے ادارے ہوں، اور لوگوں کو نفع پہنچانے کا جو سلسلہ ان سے شروع ہوا تھا، جب وہ سلسلہ رکے گا تو پھر ان کے وجود کو خطرات لاحق ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے اصلاح نہیں کی تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارے سامنے مثالیں، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی تنظیمیں جو اپنے وقت کے اوپر ہزاروں لوگوں کو سیراب کر رہے تھے، لیکن جب ان سے سیرابی کا، نفع رسانی کا سلسلہ رکا اور ختم ہوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح پر غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی، اور جو اسباب تھے نیچے آنے کے، ان اسباب کو روکا نہیں، اس کے اوپر قدغن نہیں لگایا، تو پھر رفتہ رفتہ ان کا وجود کم ہوتے ختم ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اصول بیان فرمایا کہ اگر تم ٹھہراؤ چاہتے ہو، اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اپنے اندر نفع بخش ہونے کی صلاحیت کو پیدا کرنا پڑے۔ آج مغربی اقوام اپنے اندر ہزارہ قسم کی برائیاں رکھتی ہیں، اخلاقی گراوٹیں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ان کی ظاہری عزت وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نفع رسانی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اپنی صنعتوں کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اور ایسی چیزوں کی مسلسل ایجادیں کر رہے ہیں کہ جس سے انسان کو سہولتیں مل رہی ہیں اور انسان کو نفع پہنچ رہا ہے۔ جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا کہ مسلمان لوگوں کو نفع پہنچاتے، انسانیت کو نفع پہنچاتے، اپنے لوگوں کو نفع پہنچاتے، اپنے علاوہ جو لوگ تھے ان کو نفع، یعنی انسانوں کو نفع پہنچاتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے مسلم کا لفظ نہیں استعمال کیا، مسلمین کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، ناس کا لفظ۔ لوگوں کو نفع پہنچاتے، ہم ایسی چیزوں کی ایجادات کرتے، ایسی تعلیم عام کرتے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اپنی زبانی قوت کے ذریعے سے، اپنی عزت کے ذریعے، اپنے رسوخ کے ذریعے، اگر مالدار ہے تو مال کے ذریعے سے، اگر مشورہ دینے کے لائق ہے تو مشورے کے ذریعے سے، اگر بیمار ہے اس کی عیادت کر سکتے ہیں تو عیادت کے ذریعے سے، اگر اسے دوا پہنچا سکتے ہیں تو دوا کے ذریعے سے، اگر یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں تو اس کی کفالت کرنے کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی انسان اگر دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے، یہ اللہ نے سبق دیا تھا کہ اگر تم زمین میں قائم رہنا چاہتے ہو، اگر تم زمین میں ٹھہراؤ چاہتے ہو، تو تمہیں نفع بخش ہونا پڑے گا، من حیث الافراد بھی ہونا پڑے گا، من حیث القوم بھی ہونا پڑے گا۔ جو قوم لوگوں کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ نفع رسانی کے ذرائع کو اختیار کرے گی اور دوسری قوموں کو اور لوگوں کو نفع پہنچائے گی، اس قوم کے وجود کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا، اور جب وہ نفع رسانی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس قوم کے وجود کو خطرات لاحق ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم سبق ہے، بہت گہرا سبق ہے، اس سبق کو اپنے دل کے اندر ہمیں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور مزید اس کو میں کھولنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ غور کریں کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالی نے تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم بنایا۔ اس کے باوجود غور کریں کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اشرف تو ہے، لیکن اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے، اگرچہ بہت طاقتور ہے اپنی دماغی قوت کے ذریعے، عقل کے ذریعے سے، لیکن بعض اعتبارات سے اتنا کمزور ہے کہ آپ غور کریں کہ یہ تمام مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے، باقی مخلوقات اس کے اوپر باقی مخلوقات کا انحصار نہیں ہے، لیکن یہ باقی مخلوقات کے اوپر بہت بڑا اس کا انحصار ہے۔ مثال کے طور پر چاند کو اپنے وجود میں، اپنے بقا میں ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں چاند کی روشنی کی ضرورت ہے۔ ہمیں شاید یہ لگتا ہو کہ چاند کی روشنی کی اس زمانے میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن چاند کا زمین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ چاند کا صرف روشنی دینے ہی کام نہیں ہوتا، بلکہ سمندر کی بھاری بھاری جو لہریں ہوتی ہیں، ان موجوں کو اٹھانا اور ان کو نیچے کرنا، سمندر کی سطح کے اوپر جو گندگیاں ہو جاتی ہیں، جو جانور مر جاتے ہیں، ان کو نیچے پانی کی تہ کے اندر پہنچانا، یہ سارا کا سارا کام چاند کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیارے کا پھلوں سے، اس کی رنگت سے، اس میں مٹھاس بننے سے کیا کیا تعلقات ہیں، کیا کنیکشن ہے اس کا، وہ سب پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال اسی طرح ہمیں سورج کی ضرورت ہے، لیکن آج تک کے تمام انسان مل کے سورج کو کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔ ستاروں کی ہمیں ضرورت ہے، ستاروں کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں درختوں کی ضرورت ہے، پھلوں کی ضرورت ہے، پھلوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جانوروں کی ہمیں ضرورت ہے، سبزیوں کی ہمیں ضرورت ہے، آکسیجن کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہوئیں جو اللہ کی ایک خاص قسم کے مخلوقات ہیں۔ اس کے علاوہ
ہم بیک وقت کتنی ساری مخلوقات کی تعلیم سے، ان کے تجربات سے اور ان کی زندگی کے جو اسباق ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے اوپر مجبور ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ممبر ہے، یہ ممبر بننے کے اوپر کسی کی عقل لگی ہوئی ہے، تب جا کر کے اس ممبر کی ایجاد ہوئی ہے۔ آج یہ جو ایک انسان کی اتنی دور تک، ہزاروں لاکھوں دور لوگوں تک ایک انسان کی اسی سیکنڈ میں، اسی لمحے میں جو آواز پہنچ رہی ہے مائک کے ذریعے سے، یہ کسی کے دماغ کا استعمال ہے، یہ کسی کا تجربہ ہے، یہ کسی کے علم کی بدولت ہے۔ آج جو گرمی میں بہت آسانی سے ہمارے پسینے سوکھ رہے ہیں، اے سی کے ذریعے سے، کولر کے ذریعے سے، پنکھے کے ذریعے سے، یہ ہم کسی کے تجربے کا استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی مثالیں دی جائیں تو شاید بہت لمبا ٹائم چلا جائے۔ میں بس اشارتاً یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان بیک وقت اللہ کی کتنی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور انسانوں کے کتنے سارے تجربات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو پھر اتنے سارے نفع اٹھانے کے بعد کیا کسی انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچائے؟ اس کا وجود خود انسانوں کے لیے یا دیگر مخلوقات کے لیے خطرہ بنا ہوا ہو اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنا ہوا ہو، کیا یہ ایک انسان کی غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ میں اللہ کی اتنی نعمتیں، اللہ کے بندوں کے اتنے تجربات، ان کی چیزوں سے اتنا فائدہ اٹھانے کے بعد میں زمین پر ایک درندے کی طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں کہ اپنے نفع کے لیے جس کا چاہتا ہوں استحصال کر لیتا ہوں، اپنے نفع کے لیے جس سے چاہتا ہوں قربانیاں لے لیتا ہوں، اپنے نفع کے لیے جس کا چاہتا ہوں شکار کر لیتا ہوں؟ کیا ایک انسان کی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اس طریقے کی زندگی گزارے؟ ظاہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا ضمیر یہی جواب دے گا کہ نہیں، ہرگز نہیں، وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا جو انسان اپنی ذات سے قصدن یا غیر دانستہ طور پر نقصان پہنچا رہا ہے اور اس نقصان کو اپنی ذات سے جو دوسرے کو پہنچ رہا ہے روکنے کی کوشش اور فکر نہیں کر رہا ہے۔ وہ انسان انسانیت پر باقی ہے کہاں؟ وہ انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے اس طریقے سے آپ کے سامنے بات رکھی۔ اب قرآن کریم کی بات کو سنیں کہ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے کہ جب وہ زمین کے اندر اتنے سارے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کچھ ایسا کر کے جائے کہ کم سے کم اگر پوری انسانیت کے لیے نہ کر سکے، چند افراد کے لیے تو نفع کا ذریعہ بن جائے، اپنے ماں باپ کے لیے تو نفع کا ذریعہ بن جائے، اپنی اولاد کے لیے تو نفع کا ذریعہ بن جائے، اپنے محلے کے لیے تو نفع کا ذریعہ بن جائے، اپنی گلی کے لوگوں کے لیے تو کوئی آسانی پیدا کر دے، راستے کے راہگیروں کے لیے تو کوئی آسانی، کچھ تو کرے انسان، جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنا اس کے اختیار میں، کچھ تو کرے۔ یہ چیزیں تو ہماری ذہن سے مٹی گئیں، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں دین کے اندر داخل ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک صحابی نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ وہ عجیب و غریب اللہ کے بندے تھے، سب سے زیادہ دین کے قدردان، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ دین پر عمل کرنے کے حریص وہ صحابہ کرام تھے۔ اس جماعت کے ایک فرد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ ہمارا بھی دل چاہے، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبات پیدا ہوں، یہ خواہشات پیدا ہوں کہ ہم یہ چاہیں کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر بن جائیں۔ بڑا سوال نہیں کہ بڑا بننا چاہتا ہوں، یہ سوال کہ لوگوں میں سب سے بہتر، یہ سوال خود بتا رہے کہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اصلاح کر کے اپنے آپ کو تراش کر، اپنے آپ کو سنوار کر شاندار بننا چاہتا ہوں، بہتر بننا چاہتا ہوں۔ اس دنیا کے سب سے زیادہ راز سے واقفیت رکھنے والے، دنیا کی سب سے زیادہ حقیقت جاننے والے، دین و دنیا، آخرت و دنیا، ہر قسم کی سب سے زیادہ معلومات رکھنے والے، کوئی سب سے زیادہ معلومات رکھنے والی ہستی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ فَكُن نَافِعًا لَهُمْ، لہذا اگر تم لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتے ہو تو لوگوں میں سب سے بہتر بننے کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا مال بڑھ جائے، اگر آپ کروڑ پتی بن جائیں گے تو آپ بہتر ہیں، اگر آپ کی لمبی کار ہے، آپ کی اچھی کار ہے تو آپ بہتر ہیں، یہ معیار نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔
اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بہتر بننے کا معیار یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو، پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ينفع الناس کا لفظ استعمال فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچائے، یہ نہیں لفظ استعمال فرمایا مسلمانوں کو نفع پہنچائے۔ یہاں پر مسلمان اور کافر کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا انسانیت کے نفع کے لیے جو جتنا زیادہ کام کرے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان دوسرے انسان کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بنانے میں اس کی مدد فرماتے رہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور یہ والی بات اب اس کو ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا اثر، اللہ رب العزت کے ان احکامات کا اثر وہ قوم اور وہ حضرات کہ جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض حاصل کیا، ان کے اندر کس حد تک تھا۔ مثال لیتے ہیں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین ہیں، اور اپنے وقت کے نہایت معزز، نہایت شریف، نہایت بااخلاق، نہایت مالدار شخص ہیں۔ لیکن جب امیر المؤمنین بنتے ہیں تو اس کے بعد ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس کسی کام کے لیے تشریف لاتے ہیں تو رجسٹر دیکھتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ آج جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح کے فلاحی اور رفاہی کام کرتے ہیں تو مسلمان ان کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ دیکھنا چاہیے ہے ہی اچھا، لیکن انہیں ہم مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ دوسروں نے یہ والے کام جو کرنے سیکھیں یہ کس سے سیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں انہوں نے رجسٹر بنایا اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے رجسٹر میں کیا ہے؟ رجسٹر میں یہ ہے کہ بیواؤں کی لسٹ بنی ہوئی ہے، کس کے یہاں وظیفہ جانا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں ان کے شوہر ہیں نہیں، بیٹا بھی کمانے لائق ہے نہیں، بیٹا چھوٹا ہے، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بیت المال سے ان کے گھر میں وظیفہ پہنچایا جائے گا ان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے۔ اس کا رجسٹر 1450 سال پہلے کام کرنے کا یہ طریقہ ہمارے اسلام میں موجود ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم لوگوں کا جو حال ہے، آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا اسلام سے تعلق صرف رسمی سا رہ گیا ہے۔ آج لوگ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن آج کل بار بار کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ اگر کسی کو اسلام کو جانچنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے تو برائے کرم مسلمانوں کے اعمال اور مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے طریقے کو، مسلمانوں کی معاشرت کو دیکھ کر اسلام کا اندازہ نہ کرے۔ اسلام اور ہے، مسلمان اور ہو چکا ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دل میں اترے اور مسلمان اور اسلام ایک ہو جائے۔ جس دن اسلام اور مسلمان ایک ہو جائیں گے اور جتنی تیزی سے ہونے شروع ہو جائیں گے اتنی تیزی سے ہمارے مسائل کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہرحال میں واقعہ سنا رہا تھا کہ رجسٹر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے اور ان کے آگے وہاں پر رجسٹر میں سب اندراج تھا کہ یہ فلاں خاتون بیوہ ہیں، ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے فلاں صاحب کی ڈیوٹی ہے، وہ جایا کریں گے، پانی لے کر پانی پہنچائیں گے، کسی سامان کے لانے کی ضرورت ہوگی سامان لے جایا کریں گے۔ ایک خانے میں ایک بیوہ عورت کا نام لکھا ہوا ہے، وہاں پر خدمت کرنے والے کا نام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ شاید یہاں پر ابھی کسی کی ڈیوٹی نہیں لگی ہے، میں دے جایا کروں گا۔ کیا تھے صحابہ کرام، سب کچھ ہوتے ہوئے یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ یہ وہ شخص ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا پوری کی پوری وادی اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھی، اور اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم چھپ کر نہیں، علی الاعلان بیت اللہ کے سامنے جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ وہ ہستی ہیں، اس کے باوجود خدمت کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں میں کروں گا، دل میں ارادہ، کوئی اعلان نہیں، چپکے سے ایڈریس نوٹ کیا اپنے ذہن کے اندر کہ اب جا کر کے میں کام کروں گا۔ اب سنیں آگے کا واقعہ، اسلام ہے کیا اور ہم کیا ہیں، خود فیصلہ کریں کہ ہم کون سے اسلام کے ماننے والے یا وہ کون سے اسلام کے ماننے والے تھے، صحیح وہ تھے یا غلط، ہمیں کیا ہے یہ مسئلہ، یہ ہم خود فیصلہ کریں۔ وہ کون سے اسلام کے ماننے والے تھے، ہم کون سے اسلام کے ماننے والے ہو گئے۔ رات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، صبح کے وقت میں جب صبح اور رات کا صبح ہونے والی ہے اور رات ختم ہونے والی ہے، جا کر وہاں پر کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟
کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی کام ہو تو بتا دیجئے۔ وہ کہتی ہیں کہ بیٹا میرے گھر میں تو جو روزانہ کام کرنے کے لیے آتا ہے وہ کام کر کے جا چکا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ کون شخص ہے، نام بھی نہیں لکھا ہوا، کون آ رہا ہے؟ اگلی رات میں تھوڑا سا پہلے آ کر کے بیٹھے، پھر آئے تو پھر اسی طرح سوال جواب ہوا، پھر پتہ چلا وہ تو کر کے جا چکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس رات میں پھر عشاء کے بعد وہیں بیٹھ گئے رات کو گلی کے اندر چھپ کر کے کہ آج میں دیکھوں گا کہ وہ شخص کون ہے۔ جب رات کا کوئی حصہ گزر گیا تو دیکھا تو ایک شخص ہیں، وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، کچھ دیر کے بعد نکلے ہیں۔ جب وہ نکل کر جانے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیچھا کیا اور دیکھا کہ ان کے پیروں کے اندر چپل نہیں ہے، وہ بغیر چپل کے جا رہے ہیں اور بہت آہستگی کے ساتھ چپکے چپکے قدموں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تم کون ہو؟ جواب ملا، جب کچھ دیر کے بعد وہ بتانے پر مجبور ہوئے، جواب دیا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر سوال کیا امیر المؤمنین آپ رات کو یہ کام؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرا دل چاہتا ہے، میں نے یہ سمجھا کہ وہاں پر میں نے نام اس لیے نہیں رکھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اخلاص کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لکھا۔ پھر یہ سوال کیا کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہننا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے آتے ہوئے رات کو جوتوں کی آواز سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری آہٹ سے کسی کی آنکھ نہ کھلے، میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے میں ننگے پیر آتا ہوں اور ننگے پیر جاتا ہوں۔ یہ ہے اسلام، اتنا نفع پہنچانا کہ اتنی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم مسلمانوں کے معاملات کا کیا عالم ہے کہ اپنے آپ کو نفع پہنچنا چاہیے، اپنا دل خوش ہونا چاہیے، چاہے کسی کے جذبات قربان ہوتے ہو، اپنا حصہ 1 انچ نہ جائے، چاہے دوسرے کا پوری کی پوری منزلیں چلی جائیں، پوری کی پوری جائیدادیں ہڑپ کر لیں۔ اپنے بارے میں کوئی اور زاویہ ہے، اپنے بارے میں کوئی اور نظریہ ہے، دوسرے کے لیے کوئی اور زاویہ ہے، کوئی اور نظریہ ہے، دوسرے کے لیے دوسرا معیار۔ کیا ہم لوگوں کی معاشرت ہو گئی؟ کیا ہم لوگوں کی زندگی گزارنے کے طریقہ ہو گئے؟ راستوں کو تنگ کرنا، راستوں کو گندا کرنا، راستوں کو گندا رکھنا، جگہ جگہ کے اوپر کوڑے ڈالنا، جگہ جگہ کے اوپر کوڑے پھینکنا، یہ ہمارے محلوں کی، ہمارے علاقوں کی پہچان بن گئی۔ یہ ایسی گندی عادتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس میں سب سے کمتر شعبہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ یہ اسلام کا شعبہ ہے۔ سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دو۔ میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ اسلام ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ اپنے گھر صاف ستھرے رکھو، اپنے گھر میں کوڑا کرکٹ نہ ڈالو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے نظیفوا افنیتکم، اپنے گھر کے آگے کا جو حصہ ہے، اپنے گھر کے آگے کی جو گلی ہے یا جو بھی ایریا ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھو، وہ بھی تمہارا ہے۔ دوسرا کوئی انسان گزرے گا تو وہ دیکھ کر کے یہ اندازہ کرے گا ان مسلمانوں کی معاشرت، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی کہ اسلام گندگی کا مذہب ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ بہت سارے زاویوں سے غور و فکر کرنے کے بعد، بہت سارے لوگوں کی باتیں سننے کے بعد میں کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ واقعی ہم اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں ہم جیسے مسلمان۔ خدا کے لیے اپنے ان مزاجوں کو بدلیں، اپنی ان عادتوں کو بدلیں۔ اسلام جو سکھاتا ہے اس پر 100% آ جائیں، 100% عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اسلام کس حد تک دوسرے کو نفع پہنچانا سکھاتا ہے؟ اس زمانے میں کہ جبکہ غلاموں کو اور باندیوں کو، نوکروں کو، نوکرانیوں کو جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا، بعض موقع پر غلاموں کے مالک، باندیوں کے مالک غصے میں آ کر انہیں قتل بھی کر دیا کرتے تھے، اور اس زمانے کا کلچر، اس زمانے کی معاشرت انہیں اس بات کی اجازت دیتی تھی۔ کوئی ملامت کرنے والا کسی بھی قسم کی ملامت نہیں کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اسلام نے یہ کہا کہ یہ انسان ہے، جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو تم کپڑا پہنو وہ انہیں کپڑا پہنو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس وقت بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، وقت کا پادری وہاں پر انتظار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتابوں کے اندر پیشین گوئیاں موجود ہیں، علامتیں موجود ہیں تمہارے خلیفہ کی، اگر وہ خلیفہ آ چکا ہے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکیں گے، جیت ہی نہیں سکیں گے، ہمارے سامنے اپنے خلیفہ کو لے کر آؤ، ہم اس کا معائنہ کر لیں گے، پہچان لیں گے، اگر وہ خلیفہ آ چکا ہوگا ہم بغیر لڑے تمہارے ہاتھوں میں چابیاں دے دیں گے۔
بلایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو. اس حال میں چلیں کہ ایک اونٹ ہے، ساتھ میں غلام ہے، دونوں نے باری متعین کی ہوئی ہے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھتے ہیں اونٹ کے اوپر، پھر اس کے بعد جب کچھ دور چل پڑتے ہیں اور غلام تھک جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیدل چلیں گے. وقت کا اتنا بڑا بادشاہ کہ جس سے بڑی بڑی طاقت ہے، اس وقت کے سپر پاور وہ تھر تھر کانپ رہی ہیں، اس کا یہ قافلہ مختصر سا اس شان کے ساتھ چل رہا ہے کہ ایک بار غلام سوار ہوتا ہے، ایک بار بادشاہ پیدل چلتا ہے، پھر بادشاہ سوار ہوتا ہے، غلام پیدل چلتا ہے. اور جس وقت بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے تو اس شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ غلام سواری پر سوار ہے اور آقا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا بڑا بادشاہ پیدل چل رہا ہے. اور وقت کا پادری، وقت کا اس زمانے کا ان کا سب سے بڑا ان کے مذہب کا اسکالر، سب سے بڑا پادری جب دیکھتا ہے ایک آنکھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حلیہ، ان کا چہرہ، ان کی ایک ایک علامت، تو کہتا ہے یہ وہی امیر المؤمنین ہے کہ ہماری کتابوں میں پیشین کوئی موجود ہے، وہ آ کر فتح کرے گا. ہم خوشی سے ساری کی ساری چابیاں اس کے حوالے کرتے ہیں اور آج سے ملک تمہارا. میرے عزیزو، کہاں تک میں آپ کو سناؤں اسلام کی کتنی زبردست تعلیمات ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلی صف کی اتنی زبردست فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے اوپر خاص قسم کی رحمتیں بھیجتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی صف کا مقام اور مرتبہ پتہ چل جائے تو تمہارے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے، اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے تمہیں قرآن اندازی کرنی پڑے. جس کا قرآن میں نامہ ہے وہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ بتایا اور یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ اگر پہلی صف کے اندر اتنی تنگ جگہ ہے کہ اگر ایک شخص گھسے گا تو اس کے گھسنے کی وجہ سے ساری صف کے لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی. تو ہمارا مذہب، ہمارے اسلام یہ سکھاتا ہے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ شخص اگر دوسری اور تیسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اسے پہلی صف کا اجر ملے گا. اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ پہلی صف کے اندر گھسے اور سب کو پریشان کرے. دوسرے کو تکلیف سے بچانے کا اتنا بڑا مقام. جماعت کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں چند نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور پھر گھروں کا معائنہ کروں. جو لوگ بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے، میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر کے جلا دوں. اتنی زبردست فضیلت ہے جماعت کی. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان کو ایسا مرض ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو خارج ہونے لگے، لوگوں کو اذیت ہونے لگے، تو اس کے لیے یہی نہیں کہ جماعت کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑے، گھر سے نہ نکلے، گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اگر مسجد میں آئے گا تو مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. اس لیے شریعت نے کہا کہ اپنے گھر کے اوپر نماز پڑھو، مسجد میں نہ آؤ. قرآن کریم پڑھنا کتنا بڑا ثواب ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں. بلند آواز سے پڑھنا اس سے افضل. لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی سویا ہوا ہے تو آپ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی. اسلام یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہم جتنا نفع پہنچا سکتے ہیں لوگوں کو اتنا نفع پہنچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے فرشتے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ اشارہ کریں طائف کی وادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دیں گے، ایک آدمی بھی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ایمان ضرور لے کر کے آئے گا. یہ ہے انتہا کے مخلوق کو کس حد تک نفع پہنچایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ رات میں تہجد میں اٹھا کرتے تھے آپ اس طرح آہستگی کے ساتھ اٹھا کرتے تھے، اتنی آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولا کرتے تھے، اتنی آہستگی کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے کہ آپ کی ہماری امہات المؤمنین میں سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے. آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا، یہ تو بیوی ہے. اگر بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا، یہ تو ہمارے بچے ہیں. اگر ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کا حق تو ہمیں وراثت کے اندر ملا ہوا ہے اور پیدائش کے ساتھ ہم حق لے کر کے پیدا ہوئے تھے. لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، آپ کی ذات سے کسی کو اگر تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، اگر آپ کی ذات سے نفع پہنچ رہا ہے، جتنا نفع پہنچ رہا ہے آپ اتنے بہتر ہیں، جتنا کم نقصان پہنچ رہا ہے آپ اتنے بہتر ہیں. جتنا آپ سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، اگرچہ آپ لمبی چوڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ نوافل کی کثرت کر رہے ہیں، آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی ذات سے آپ کے پڑوسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے گھر کے افراد کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے محلے کے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر کے اندر ہم صحیح انسان بھی نہیں ہیں، صحیح مسلمان بننے کی بات تو بہت آگے کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
کہ جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جن سے اکثر و بیشتر نفع ہی پہنچتا ہے، نقصان نہیں پہنچتا، جیسا کہ بھینس ہے، بکرے ہیں، مرغے ہیں. یہ جانور ایسے ہیں کہ انسان بھینس سے، بکری سے، گائے کا دودھ بھی استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب دودھ دینے کے قابل نہیں رہتے تو بھینس اور بکریاں اور مرغے یہ کھانے کے کام میں بھی آتے ہیں. یہ نفع ہی پہنچاتے ہیں، عام طور سے ان سے نقصان نہیں پہنچتا. اور ایک قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جن سے صرف اور صرف نقصان ہی پہنچتا ہے، جیسا کہ بچھو ہے، سانپ ہے. اور ایک قسم وہ ہے کہ جن سے نہ نفع پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے، جیسے گیدڑ ہے، لومڑی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو انسان بن کر رہے، اور اگر تو انسان بن کر کے نہیں رہ سکتا تو کم سے کم پہلی قسم کے جو حیوان ہیں ان میں ہی شامل ہو جا جو انسان کو نفع پہنچا رہے ہیں. اور اگر تو اس میں بھی برقرار نہیں رہ سکتا تو کم سے کم آخری درجے جائے تیسری قسم کے حیوانوں کے اندر شامل ہو جا. تو کم سے ایسا نہ بن کہ تو حیوان کی اس والی قسم کے اندر داخل ہو جائے جو صرف اور صرف درندے ہیں، جو انسان کو اپنی ذات سے صرف اور صرف نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، آج ہمارے جو معاشرت ہو چکی ہے کہ راستوں کو تنگ کرنا، راستوں کو گندا کرنا، ایسی غلط جگہوں کے اوپر گاڑیاں پارک کرنا جس سے راستے تنگ ہو جاتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کی جو عادت بنتی جا رہی ہے کہ سڑک کے اوپر جب چلتے ہیں تو ہارن کے اوپر ہاتھ رکھے رہتے ہیں. اب وہاں پر کوئی بزرگ جا رہا ہے، وہاں پر کوئی بیمار جا رہا ہے، کتنی پریشانی ہو رہی ہے، کتنی کوفت ہو رہی ہے. ان ساری باتوں کا خیال نہ کرنا، کسی کی دکان کے آگے گاڑی پارک کر دینا، کسی ایسی جگہ پارک کر دینا، کسی ایسی جگہ اپنی گاڑی کو لگا دینا جس سے دوسرے کو تکلیف ہے، یا راستے میں کوئی ایسا سامان رکھ دینا جس سے راستہ تنگ ہو رہا ہے، یا راستے کو گندا کر دینا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. اسی طرح مسجد کے بیت الخلاء کو یا کسی بھی ایسے پبلک کے مقامات کو استعمال کرنا، مثال کے طور پر بیت الخلاء کو استعمال کرنا اور وہاں پر پانی نہ بہانا، یہ ساری کی ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو سارے کے سارے حرام قسم کے گناہ کبیرہ ہیں. ایذائے مسلم حرام، اور ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ دین کے حصے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام ہے کیا. اپنی ذات سے نفع پہنچانے والے بنے. اگر بیماروں کی تیمارداری کر سکتے ہیں تیمارداری کریں، اپنے ماں باپ سے تو میٹھے بول سکتے ہیں تو میٹھے بولیں. اگر کوئی کسی کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے، آپ اپنی زبان سے اس کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، حوصلہ بڑھائیں. اگر کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، مشورہ دیں. جس طریقے سے ہماری تعلیم کے ذریعے سے، ہمارے اخلاق کے ذریعے سے، ہماری طاقت کے ذریعے سے، ہماری عزت کے ذریعے سے، ہمارے عہدے کے ذریعے سے انسانیت کا جتنا نفع پہنچ سکتا ہے، جتنا جو انسان نفع پہنچا سکتا ہے، اس انسان کا دینی اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے اور انسانوں کو فائدہ پہنچائے. یہ اسلام ہمیں سبق سکھاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سبق کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اپنے دل میں اتارنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.